قرآن کریم کی مختصر تفسیر بیان کرنے کا جو سلسلہ خطبات جمعۃ المبارک میں شروع کیا، اس میں پہلا پارہ مکمل ہوا تو سوچا کہ پہلے پارے کے رکوع وائز جو مضامین ہیں وہ بیان کر دیے جائیں کہ ہر رکوع میں کیا بیان ہوا۔ تو پچھلے جمعہ 9 رکوع جو ہیں ان کا خلاصہ مختصر طور پہ بیان کیا جا چکا۔ 10ویں رکوع میں سورہ بقرہ کا 10واں رکوع ہے اور پہلے پارے کا بھی یہ 10واں ہی رکوع ہے۔ اللہ رب العزت نے اس رکوع کے اندر بنی اسرائیل سے کچھ وعدے لیے تھے اور وہ وعدے انہیں یاد دلائے۔ یاد رکھیے گا، قرآن کا اسلوب یہ ہے، قرآن کا انداز یہ ہے بولنے کا، بیان کرنے کا، کہ بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو بالخصوص بنی اسرائیل کے لیے تھے لیکن ان کا حکم قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے۔ جیسے اللہ کو ایک ماننا، یہ بنی اسرائیل کے لیے بھی جیسا حکم تھا ویسا ہی ہمارے لیے حکم ہے۔ اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا جیسا ان کے لیے حکم تھا ویسا ہمارے لیے، نماز پڑھنا جیسا ان کے لیے حکم تھا ویسا ہمارے لیے۔ تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ کامن ہیں۔ تو یہاں بھی 10ویں پارے کے اندر اللہ رب العزت نے ان سے جو وعدہ لیا تھا وہ وعدہ یہ تھا کہ اللہ نے ان سے وعدہ لیا کہ لا تعبدون الا اللہ، تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ انہوں نے کہا ہم وعدہ کرتے ہیں ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ وبالوالدین احسانا، اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ گے، انہوں نے اللہ سے وعدہ کر لیا۔ وذی القربیٰ، اور اپنے قریبی خونی رشتہ داروں سے رحم والا معاملہ کرو گے، انہوں نے یہ بھی وعدہ کر لیا۔ والیتامى، اور یتیموں کا حق انہیں دو گے، ان کا خیال رکھو گے۔ والمساکین، اور مسکینوں کا، غریبوں کا خاص خیال رکھو گے، یہ بھی انہوں نے وعدہ کر لیا۔ وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں کے لیے اچھی اور بھلائی والی بات کرو گے، یہ وعدہ بھی انہوں نے کر لیا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو گے، یہ وعدہ بھی انہوں نے کر لیا۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو گے، یہ وعدہ بھی انہوں نے کر لیا۔ لیکن یہ وعدے کر کے سارے وعدوں سے مکر گئے۔ اللہ فرماتا ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، سارے وہ مکر گئے، تھوڑے لوگ تھے جو ان وعدوں پہ کارمند رہے۔ تو اللہ کریم نے ان کے یہ حرکت جو ہے یہ قرآن پاک میں ذکر اس لیے کر دی کہ اے محبوب مکرم، آپ اپنی امت کو بتا دیں، آپ اپنے صحابہ کو بتا دیں، آپ قیامت تک آنے والے اپنی امتیوں کو بتا دیں کہ جب اللہ سے وعدہ کر لو پھر وعدہ خلافی نہ کرو، جب اللہ سے وعدہ کر لو پھر وعدہ نہ توڑو، کیونکہ یہ اللہ سے جو وعدہ کر کے توڑتے ہیں پھر اللہ کریم ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتا، اللہ پھر ان پہ لعنت کرتا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے ان سے اور بھی وعدہ لیا تھا۔ وہ وعدہ کیا تھا؟ اللہ فرماتا ہے اذ اخذنا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کہ تم اپنوں کا خون نہیں کرو گے۔ انہوں نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنوں کا خون نہیں کریں گے۔ یہ بالخصوص بنی اسرائیل کی کرتوت بتائی جا رہی ہے، انہوں نے وعدہ کیا پھر مکرے، اور بالعموم ہمیں بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ تم نے بھی اپنوں کو قتل نہیں کرنا۔ لا تسفکون دماءکم، اپنوں کا خون نہیں بہانا، اپنوں کی جان کے دشمن نہیں بننا۔ ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور تم اپنوں کو ان کے گھروں سے بھی نہیں نکالو گے۔ ہمارے ہاں بھی چھوٹی چھوٹی بات ہوتی ہے نا، تو ہم اپنے سگے بھائی سے کہتے چل نکل پھر، یہ کرتے میرا تو کی لگنا ہے۔ بلکہ ہم تو ایسے ناہنجار لوگوں میں رہتے ہیں کہ اگر بیٹے کی والدین سے ناراضگی ہو جائے، بیٹا ماں باپ سے کہتا ہے چلو پھر نکلو اتوں، وہ اپنے ماں باپ کو گھر سے نکالنے کی بات کرتا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا ہے، ہم تو حضور کی امت ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، ساری امتوں سے بہترین امت۔ یہ بنی اسرائیل سے وعدہ لیا ہے کہ ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اپنوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالنا۔ انہوں نے پھر اپنوں کا خون بھی کیا، اپنوں کو گھروں سے بھی نکالا۔ تو اللہ کریم جل جلالہ نے ان کی اس حرکت کو قرآن پاک کے اندر بیان فرما کے ہمیں بتایا ہے کہ دیکھو جب اللہ سے وعدہ کر لو یا اللہ کے جو احکامات ہیں ان کو جب تم پڑھ لو تو پھر اللہ کے احکامات پورے کرنے کی کوشش کرو، پھر ان سے روگردانی نہ کرو۔ چلیں
اس میں آپ جب اس کا اسلوب دیکھیں گے نا، 10واں رکوع آپ گھر بیٹھ کے پڑھیے گا ترجمہ کے ساتھ، تو آپ دیکھیے گا کہ اللہ کریم جل جلالہ نے اپنی عبادت کے بعد فرمایا لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ اس کے بعد حکم نماز کا نہیں دیا، زکوٰۃ کا بھی نہیں دیا۔ دوسرا حکم ہے وبالوالدین احسانا، اللہ کی ترتیب جو ہے نا، اس ترتیب کے اندر بھی حکمتوں کے سمندر ہیں، ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے جو قرآن پاک میں، اب دیکھیے جہاں کہیں قرآن پاک میں ذکر آیا نا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، پہلے نماز پھر زکوٰۃ، یعنی نماز پہلے زکوٰۃ بعد میں۔ ایک تو اس کے اندر یہ ترتیب اللہ کریم نے اس لیے رکھی کہ نماز چونکہ پہلے فرض ہو گئی تھی، زکوٰۃ بعد میں فرض ہوئی تھی، وہ ترتیب بھی اس کے اندر آ گئی۔ اور دوسرا رب ذوالجلال نے جسم کی زکوٰۃ نکالنے کا پہلے حکم دیا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، جب ہم جسم کی یہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں سفر کر کے گھر سے مسجد تک پہنچتے ہیں، یہ جسم کی زکوٰۃ ہے، یہ جسم کی زکوٰۃ نکل رہی ہے، یہ جسمانی زکوٰۃ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا پہلے جسمانی زکوٰۃ دو، یعنی اپنے دل کی بھی زکوٰۃ دو۔ دل کی زکوٰۃ کیا ہے؟ اپنے دل سے کینہ، بغض، حسد، ظلم، سارا کچھ باہر نکال دینا، یہ دل کی زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی پاک کرنا، تو اپنے آپ کو پاک کریں۔ رب فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پہلے نماز پڑھو، پھر فرمایا وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دو۔ لیکن اللہ کریم جل جلالہ نے بنی اسرائیل سے جو وعدے لیے، جس طرح ان وعدوں کی ترتیب ہے اسی طرح ہمارے ساتھ بھی وہی بات ہے۔ فرمایا لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا وبالوالدین احسانا، اللہ کی عبادت کے بعد سب سے اہم ترین فریضہ ماں باپ کی خدمت ہے۔ اور اپنے ماں باپ کے بعد فرمایا وذی القربیٰ، قریبی رشتہ داروں کو دیکھو، پھر فرمایا والیتامیٰ، اور یتیموں کو دیکھو، پھر فرمایا والمساکین، اور مسکینوں کو دیکھو۔ پھر ابھی بھی بات ختم نہیں، اللہ فرماتا ہے وقولوا للناس حسنا، اور اچھی اور بھلائی والی بات لوگوں کے ساتھ کرو، اچھی بات لوگوں سے کرو۔ اتنی باتیں کہنے کے بعد پھر اللہ کہہ رہا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ گویا رب ذوالجلال ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ اے بندے، جب تک تیرے اپنے معاملات بندوں کے ساتھ درست نہیں نہ ہوں گے، اللہ کے ساتھ معاملہ درست رکھنے کی کبھی امید نہ رکھنا۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کو ایک ماننا ہے، اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہیں ماننا۔ اس کے بعد ماں باپ کی خدمت، قریبیوں سے حسن سلوک، یتیموں سے پیار، مسکینوں پہ رحم، اور اچھی بات۔ 5 چیزیں ہیں اس کے بعد، 5 چیزیں کر کے رب فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اب نماز قائم کر، اب نماز قائم کر۔ گویا اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ جب تو نماز پڑھے گا، نماز پڑھنے سے پہلے 5 چیزوں پہ توجہ کرے گا کہ میں اللہ کے دربار میں آ چکا ہوں، کیا گھر سے آتے ہوئے ماں باپ کو خوش کر کے آیا ہوں یا ناراض کر کے آیا ہوں؟ اللہ کے دربار میں اللہ سے بنانے کے لیے، اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے میں اللہ کے گھر میں آ چکا ہوں، کیا میں گھر سے نکلتے وقت اپنے قریبی رشتہ داروں کو تنگ کر کے آیا ہوں یا ان کو خوش کر کے آیا ہوں؟ اللہ کے دربار میں تو میں آ گیا ہوں، یتیموں کو تنگ تو نہیں کر کے آیا، اللہ کے دربار میں تو میں آ گیا ہوں، مسکینوں کو تنگ کر کے تو نہیں آیا، اللہ کے دربار میں آ گیا ہوں، راستے میں آتے ہوئے کوئی بری بات تو نہیں کر کے آیا۔ رب فرماتا ہے نماز پڑھنے سے پہلے یہ 5 چیزیں پہلے سوچ لینا۔ پھر فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، پھر نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ تو یہ ہمارے لیے بھی ہے، بنی اسرائیل کے لیے تو خاص، انہوں نے اس وعدے کی خلاف ورزی کی ہے، اس لیے اللہ نے ذکر کیا، لیکن اس کے اندر حضور کی امت کو بھی سبق ہے، حضور کی امت کے لیے بھی پیغام ہے کہ تم نے بھی یہی کام کرنے، کیونکہ یہ ایسے وعدے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے لیے، اور اللہ نے ہر امت سے یہ وعدے لیے ہیں۔ اور پھر فرمایا اپنوں کا خون نہیں کرنا۔ بڑے واقعات پڑھنے کو مل رہے ہیں، بلکہ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، روز کوئی نہ کوئی خبر آتی ہے، بیٹے نے باپ کو مار دیا، بھائی نے سگے بھائی کو مار دیا، بھائی نے بہن کو مار دیا، بھائی نے اپنی ماں کو مار دیا، مطلب روز کوئی نہ کوئی نیا واقعہ پاکستان کے اندر اور دنیا کے اندر یہ واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے، فرمایا لا تسفکون دماءکم، اپنوں کا خون نہیں کرنا، اپنوں کو نہیں مارنا۔ ہم سمجھتے نہیں ہیں انسانی خون کی قیمت کیا ہے، اگر ہم سمجھ جائیں تو شاید یہ قتل و غارت گری کم ہو۔ اصل میں یہ جہالت کی وجہ سے ہے
جو قتل و قتال ہو رہے ہیں، جو خون ریزیاں ہو رہی ہیں، جہالت کی وجہ سے ہے، ورنہ جو صاحبان عقل و خرد ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ خون بہانا کتنا بڑا ظلم ہے۔ تو اللہ نے یہ ان سے وعدہ لیا تھا۔ تو رب تعالیٰ جل جلالہ نے پھر ان کی ایک حرکت کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا۔ ان کی ایک حرکت یہ تھی کہ وہ پہلے خود ہی اپنے بندوں کو پھنسا دیتے، پھر خود ہی ان کو چھڑوا لیتے۔ یہ بات بھی اللہ کو ان کی بڑی بری لگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا وعدہ، انہوں نے جو وعدے کیے وہ وعدے اور ان کی وعدہ خلافیاں یہ 10ویں رکوع کے اندر رب تعالیٰ نے بیان فرما کے آخر پہ اللہ فرماتا ہے اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو اختیار کیا۔ آخرت بیچ دی، دنیا کی زندگی خرید لی، آخرت کا سودا کر لیا، اور سودا کتنے سستے داموں کیا ہے کہ دنیا اس کے بدلے میں دنیا کو خرید لیا۔ ہاں جی، تو یہ دنیا تو 4 دن کی ہے، پتہ نہیں اگلی سانس جو اندر گئی ہے وہ باہر آئے گی یا نہیں آئے گی۔ کہ تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت کو پیغام دیتے ہوئے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے بات تھی، وہاں تو یہ معاملہ مخفی نہیں تھا، لیکن امت کو تعلیم دینے کے لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی نہیں پتہ کہ جو سانس اندر گئی ہے وہ باہر آئے گی یا نہیں آئے گی۔ یعنی امت کو یہ تعلیم دی گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ ورنہ آپ سارے جانتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے پاس بلانا چاہا تو جبریل کو بھیج کے پہلے پوچھا ہے کہ حبیب آنا چاہتے ہو یا رہنا چاہتے ہو۔ آپشن دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مروی ہیں اس حدیث پاک کی کہ جبریل پہلے آئے ہیں حضور سے پوچھنے کے لیے یا رسول اللہ آپ کی کیا مرضی ہے، آپ رہنا چاہتے ہیں اللہ تب بھی راضی ہے، آپ اللہ کے پاس آنا چاہتے ہیں اللہ تب بھی آپ پہ راضی۔ نبیوں کو اللہ اختیار عطا فرماتا ہے یہ، لیکن حضور سید عالم امت کے لیے یہ فرما رہے ہیں کہ جو اندر سانس گئی پتہ نہیں باہر آئے گی یا نہیں آئے گی۔ تو اس لیے آخرت کا سودا کبھی نہیں کرنا چاہیے دنیا کے ساتھ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایسے کام کیے، مطلب جو اپنے وعدے اللہ سے کیے پھر ان سے مکر گئے۔ اللہ فرماتا ہے فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينصرون، ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا، نہ ان کی عذاب میں تخفیف کی جائے گی، اور نہ وہ بروز قیامت مدد کیے جائیں گے، مدد بھی ان کی کوئی نہیں ہوگی۔ اور جو 11واں رکوع ہے، 11ویں رکوع میں اللہ جل مجدہ الکریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد جو انبیاء اور رسل بھیجے اور عیسیٰ علیہ السلام ان کا ذکر فرمایا، اور یہ بھی فرما دیا کہ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد جو ہے وہ روح القدس کے ذریعے فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی بنی اسرائیل کو جھنجھوڑا، فرمایا تمہاری خواہش یہ ہے۔ اب اس آیت پہ ہم نے توجہ کرنی ہے، 11ویں رکوع کی یہ آیت ہے، سورہ بقرہ کا 11واں رکوع، پہلے پارے کا بھی 11واں رکوع ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے اَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، کہ جب اللہ کا بھیجا ہوا رسول تمہارے پاس وہ چیز لے کے آیا نا جس کی تمہیں طلب نہیں تھی، جو تمہاری خواہشات کے خلاف نکلی، جو تمہاری خواہشات کے خلاف تھی، تو اللہ کریم فرماتا ہے استکبرتم، بس تم نے پھر تکبر کیا۔ یہ بنی اسرائیل کی بات ہے، انہوں نے تکبر کیا، انکار کر دیا، انبیاء کرام کو مانا ہی نہیں۔ جو نبی ان کی عقل کے مخالف بات کرتا، ان کی خواہشات کے مخالف بات کرتا، وہ کہتے نہیں 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 یہ تو ہو ہی نہیں نہ سکتا، نبی اور لوگوں کا خیال نہ رکھے، لوگوں کا خیال تو رکھے کم از کم۔ ان کے الٹا ذہن تھا، وہ کہتے تھے خیال رکھنا یہ ہے کہ اگر ہمارا الٹے کام کرنے کو دل کرتا ہے تو نبی ہمیں سپورٹ کرے۔ وہ کہتے ہیں نبی خیال رکھے ہمارا، ہماری خواہشات کا، اگر یہ رسول ہے تو یہ تو رسول تو امت کے لیے رحمت بن کے آتا ہے، تو رحمت یہ ہے، وہ رحمت کا مطلب الٹ لے گئے۔ انہوں نے کہا پھر تو یہ ہونا چاہیے کہ رسول جو ہے وہ ہم پہ رحم یوں کرے کہ جو ہم برے کام چاہتے ہیں رسول ان پہ بھی ہماری مدد کرے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ کریم نے فرمایا فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، تو پھر وہ تکبر کرتے، انہوں نے پھر انبیاء کرام علیہم الرضوان کو قتل بھی کیا، غصے میں آ جاتے۔ اب یہاں آپ لوگ، اب تو ماشاءاللہ میں کتنے سالوں سے دیکھ رہا ہوں، کوئی بھی ایک شخص یہاں ہمارے ہاں تو ایسا موجود نہیں جس نے کبھی یہ ڈیمانڈ کی ہو کہ میری خواہش کے مطابق بات کر دیں یا مسئلہ کر دیں، لیکن میں عمومی طور پہ بات کرتا ہوں۔ میرا تعلق چونکہ واعظ و تبلیغ کے شعبہ سے ہے،
میں یہ چاہتا ہوں کہ گناہ باقیوں کو ملے، مولوی کو نہ ملے، باقیوں کو سزا ملے، مولوی کو نہ ملے۔ مولوی کے پاس 1001 نسخے ہیں گناہ معاف کروانے کے، وہ لوگوں تک نہ پہنچیں۔ مطلب کچھ ایسی باتیں ہی ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں بچ جاؤں باقی سارے پھنس جائیں، بس میں بچ جاؤں باقی سارے پھنس جائیں۔ اور جس کو یہاں بٹھانا ہے نا ممبر پہ، قصور تو دونوں گھروں کا ہے، انتظامیہ کا بھی اور ممبر پہ بیٹھنے والوں کا بھی۔ ممبر پہ بیٹھنے والا پیسوں کے لالچ میں کہتا ہے جو بھی کہتا ہے، اور انتظامیہ جو ہے وہ اپنی خوشامد پسندی کے لیے کرواتی ہے جو بھی کرواتی ہے۔ سودا اگر وہ خوشامد چاہتی ہے انتظامیہ، سودا یہ بھی گھاٹے کا۔ اگر ممبر پہ بیٹھنے والا پیسے دیکھ کے بعض و تبلیغ کرتا ہے، سودا یہ بھی گھاٹے کا۔ دونوں سودے گھاٹے کے کر رہے ہیں، منافع کا دونوں کا سودا نہیں ہے۔ تو یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، جنہوں نے دنیا کی زندگی لے لی اور آخرت کی زندگی کو فروخت کر دیا۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ یہ چیزیں تو بنی اسرائیل کے اندر تھی کہ انہیں جب حق کی بات ان تک پہنچائی جاتی تو وہ اکڑ جاتے، تکبر کرتے، بلکہ نبیوں پہ اتنا غصہ ہوتے کہ انہوں نے ایک دن میں 40 نبیوں کو انہی باتوں پہ قتل کر دیا، نعوذ باللہ، کہ تم حق بات کیوں کہتے ہو۔ جو انبیاء کرام آتے ہیں وہ انہیں اللہ کی پرستش کی دعوت دیتے، زنا سے روکتے، بدکاریوں سے روکتے، برے کاموں سے روکتے۔ وہ کہتے نبی تو ہوتا وہ ہے جو امت کی مدد کرے، اور تم ہمیں روک رہے ہو۔ وہ غصہ ہوتے تو جناب وہ مارتے، نبیوں کو قتل کر دیتے۔ تو اللہ کریم جل جلالہ نے، چونکہ اب نبی کوئی نہیں آئے گا، اب نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، اس آیت کو بالخصوص آپ بھی پڑھیں، علماء اس پہ زیادہ توجہ کریں، واعظین اس پہ زیادہ توجہ کریں کہ جب تک ممبر رسول پہ بیٹھنے والا واعظ یا مبلغ وہ خالصتاً دین اللہ کا نہیں پہنچائے گا نا عوام تک، تو وہ مجرم ہے بہت بڑا۔ ممبر پہ بیٹھنا یہ ویسے تو آسان بات ہے، کوئی بھی بندہ اس کرسی پہ بیٹھ سکتا ہے، لیکن ایک ذمہ داری ہے یہ۔ ممبر سے مراد ضروری نہیں کہ لکڑی کا ممبر ہو، ممبر سے مراد یہ ہے کہ جس کو یہ عہدہ دے دیا گیا اب وہ اس عہدے کو نبھائے۔ اب نبھانا کیسے ہے؟ اب نبھانا ایسے تھوڑی ہے کہ انتظامیہ جدھر دی ہوا ادھر دا چھج، ایسے تو نہیں نا نبھا ہوگا، یعنی کہ جس طرف کی ہوا یا اسی طرف کے ہو جاؤ، ایسا نہیں ہوگا۔ انتظامیہ مسجد میں رکھے، انتظامیہ مسجد سے نکالے، خطیب کو، مبلغ کو، واعظ کو حق بات کہنی چاہیے۔ ناراض ہوتا ہے کوئی تو 100 بار ہو جائے۔ اللہ کریم بنی اسرائیل کی یہ حرکت بتا رہا ہے کہ بنی اسرائیل والے جو لوگ تھے وہ رسولوں کی حق بات کو سن کے خفا ہو جاتے، حتیٰ کہ ان کو وہ قتل کر دیتے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بات سچی ہی ہونی چاہیے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا وقالوا قلوبنا غلف، اصل بات یہ ہے کہ ان کے دلوں پہ غلاف تھے، دلوں پہ ان کے غلاف چڑھے ہوئے تھے، جس وجہ سے وہ حق کو نہیں سمجھتے تھے۔ اور پھر رب ذوالجلال نے اس 11ویں رکوع کے اندر ایک بڑی اہم بات کی۔ وہ اہم بات یہ ہے کہ اللہ کریم فرماتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ نبی پاک علیہ السلام ابھی آئے نہیں تھے، حضور سید عالم کی ابھی پیدائش نہیں ہوئی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہی ابھی شروع نہیں ہوا تھا۔ ویسے تو سارے زمانے حضور کے ہیں، لیکن ظاہری جو آپ کی ولادت والا زمانہ ہے وہ ابھی شروع نہیں ہوا تھا۔ تو وہ کرتے کیا تھے؟ وہ نبی پاک علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ وہ جو نبی آخر الزماں آنے والا ہے، جس کا نام احمد ہوگا، جس کا نام محمد ہوگا، ان کے وسیلے سے ہمیں فتح عطا فرما۔ اللہ فرماتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں پر وہ مدد مانگتے ان کے نام سے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، پس جب وہ شان والا رسول آ گیا انہوں نے کہا ہم تو پہچانتے ہی نہیں یہ کون ہے۔ نبی علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر دیا انہوں نے۔ جب انہوں نے ماننے سے انکار کیا تو پھر رب ذوالجلال کو بڑا غصہ آیا، چونکہ تورات میں نبی پاک علیہ السلام کی نشانیاں پہلے اللہ نے ذکر فرما دی کہ جو آخری نبی آئے گا ان کا لب و لہجہ ایسا ہوگا، شکل و صورت ایسی ہوگی، قد ایسا ہوگا، وہ کہاں پیدا ہوں گے، کہاں ہجرت کر کے جائیں گے، سارا کچھ تورات شریف کے اندر موجود تھا، انجیل کے اندر بھی سارا کچھ موجود تھا۔ لیکن جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پڑھتے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھی پڑھتے اور اللہ سے ان کے وسیلے سے دعا بھی مانگتے۔ لیکن جب رسول اکرم آگے تشریف لے آئے، یہودی وہی تھے، عیسائی وہی تھے، لیکن فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، جب رسول اکرم آگے تو انہوں نے انکار کر دیا، کہتے ہیں ہم تو جانتے نہیں ہیں، ما عرفوا بہ،
ہم نہیں جانتے یہ کون ہے۔ اللہ کو بڑا غصہ آیا، رب نے فرمایا فلعنۃ اللہ علی الکافرین، انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، انکار کرنے والوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ رب کو اتنا غصہ آیا ان کی اس بات پہ کہ پہلے وہ حضور اکرم کو پہچانتے بھی تھے، جانتے بھی تھے، بلکہ اللہ فرماتا ہے وہ اس طرح نبی پاک کو جانتے تھے کہ جس طرح کما یعرفون ابناءہم، جیسے باپ اپنے بیٹے کو جانتا ہے نا، انہوں نے نبی پاک کی جو نشانیاں تورات اور زبور میں پڑھی تھی وہ اس طرح جانتے تھے کما یعرفون ابناءہم، جیسے لوگ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں وہ نبی پاک کو ایسے پہچانتے تھے، لیکن اس کے باوجود مکر گئے، کہتے ہم نہیں جانتے یہ کون ہے، سامنے ہی مکر گئے۔ اور رسول اکرم نے فرمایا تم نے میری نشانیاں تورات میں ان کا ہم نے نہیں پڑھی۔ وہ کیا کرتے، جس جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان والی بات ہوتی اس پہ یا تو اس کو وہ ریز کر دیتے، اس پہ سیاہی لگا دیتے، اس کو مٹا دیتے یا وہاں سے کھرچ دیتے۔ اللہ نے فرمایا یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ تحریف کرتے تھے بعض جگہوں سے اللہ کے کلام کے اندر، رسول اللہ کی شان والی جو آیتیں تھیں، شان والی جو باتیں تھیں ان کو وہ مٹا دیتے۔ تو اللہ کریم نے ان کا یہ جو فعل شنیع ہے اس کو یہاں ذکر فرمایا 11ویں رکوع کے اندر۔ اور 11ویں رکوع میں ایک اور بڑا اہم ترین مضمون ہے، وہ ہے اخلاص والا، کہ اللہ رب العزت جل جلالہ کے ساتھ اخلاص جو ہے وہ ضروری ہے۔ اخلاص کے بغیر مسلمان کی کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں، اخلاص ضروری چیز ہے۔ قل ان کانت لکم الدار الآخرہ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، تو اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے تم فرماؤ اگر پچھلا گھر اللہ کے نزدیک خالص تمہارے لیے ہو نہ اوروں کے لیے، تو بھلا موت کی آرزو تو کرو اگر سچے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ انہیں کہہ رہا ہے کہ یہودی جو کہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں، بڑے لاڈلے ہیں ہم اللہ کے، اللہ نے ہمیں کیا کہنا ہے، ہمیں تو موت بھی نہیں آئے گی، آئے گی تو چند دن کے لیے آئے گی، تو نہ ہم جہنم میں جائیں گے، عذاب ہم پہ نہیں آئے گا۔ جیسے آج کل ہمارے ہوتا ہے نا، کوئی گل نہیں بس پیر پھڑ لیا، ہن پیر جانے تے نمازاں جانن، بس ٹھیک ہے اسی بخشے گئے۔ مطلب ایک کسی بندے کی بیعت کیا کر لی، اپنے آپ کو نمازوں سے ماورا سمجھ لیا، بس بیعت کر لی، اب نماز کا کوئی فائدہ نہیں، اب پیر جانے اور نماز جانے، حالانکہ نماز جتنی پیر پہ فرض ہے اتنی مرید پہ فرض ہے۔ نماز تو پیروں کے پیر امام الانبیاء سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں، حضور سید عالم فرماتے ہیں کہ الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر اللہ نے نماز کسی پیر کو معاف کرنی ہوتی نا تو خدا کی عزت کی قسم وہ پیر ایک ہی ہے مدینے کا تاجدار، اللہ ان کو کہتا کہ محبوب نہ پڑھا کریں نماز، آپ پیر ہیں زمانے کے، آپ نے نہیں نماز پڑھنی، آپ کو میں نے پیر بنا دیا دنیا کا، آپ لوگوں کے پیر ہیں، آپ نے نماز نہیں پڑھنی، اللہ انہیں معاف کر دیتا۔ لیکن اللہ نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا حکم دیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم یقیناً ہم جیسا حکم نہیں ہے، وہاں محبت والا معاملہ ہے اللہ اور اس کے رسول کا، وہاں محبت کے پیش نظر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نماز پڑھیں گے، لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی نماز کی، کہ وہ رب کے محبوب ہو کے نماز نہیں چھوڑتے۔ تو ہم تو محبوبوں والی ہم میں تو حرکت ہی کوئی نہیں کہ ہم اللہ کے محبوب ہوں۔ تو اس لیے اخلاص جو ہے یہ نشانی ہے، تو اخلاص کا اللہ کریم درس دیتا ہے، تو اخلاص کو میں بھی پکڑوں، اخلاص کو آپ بھی پکڑیں، اخلاص جو ہے یہ سب سے بڑی نشانی ہے۔ اور 12ویں رکوع میں اللہ کریم جل جلالہ نے یہودیوں کا پھر منہ توڑا، چونکہ وہ جبریل امین سے بغض و عناد رکھتے تھے، یہودی جبریل سے بڑی دشمنی تھی ان کو، وہ کہتے تھے جبریل اصل ہمارا دشمن ہے، کہ جبریل نے نبوت لے کے آنی تھی بنی اسرائیل میں، آخری نبوت کا پیغام جو ہے وہ آخری نبی پر جو وحی ہے وہ بنی اسرائیل میں لے کر آنی تھی، لیکن یہ بنو ہاشم میں لے کے چلا گیا، وہ جبریل امین سے بغض و عناد انہوں نے شروع کر دیا۔ تو اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے قل من کان عدوا لجبریل، فرمایا سن لو محبوب ان سے کہہ دو من کان عدوا لجبریل، تم میں سے جو کوئی جبریل کو اپنا دشمن سمجھے، فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، جبریل وہ ہے جو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر قرآن لے کر اترتا ہے، جبریل وہ ہے۔ اللہ نے تعارف یہ کروایا، حالانکہ جبریل امین اور بھی بہت سارے پیغامات اللہ تعالیٰ کے لے کر زمین پہ اترتے تھے،
لیکن جو ان کے بغض و عناد کی وجہ تھی اللہ نے وہ سامنے کی، فرمایا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، جبریل وہ ہے جس سے یہ دشمنی رکھتے ہیں، جبریل وہ ہے جو اللہ کا قرآن لے کر آپ کے قلب اطہر پہ نازل ہوتا ہے، مصدقا لما بین یدیہ ہے، اور قرآن ایسی کتاب ہے جو پچھلی کتابوں کی تائید کرنے والی، تصدیق کرنے والی کتاب ہے، وہدن اور وہ ہدایت ہے، وبشرا اور وہ بشارت ہے، للمؤمنین مومنوں کے لیے۔ اللہ پھر فرماتا ہے من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ۔ اب پھر دیکھیے اسلوب کتنا پیارا ہے رب ذوالجلال کا، اللہ کے قربان جائیں، اللہ نے پہلے بتا بھی دیا ہے، پھر اللہ کہتا ہے جو کوئی عدوا للہ اللہ سے دشمنی رکھے، وملائکتہ فرشتوں سے، اس کے فرشتوں سے دشمنی رکھے، ورسلہ اور اس کے رسولوں سے دشمنی رکھے، وجبریل ومیکال، حالانکہ وملائکتہ پہلے فرما دیا ہے کہ جو فرشتوں سے دشمنی رکھے، جبریل تو آ گیا ان میں، میکائیل بھی آ گیا ان میں، لیکن اللہ کریم نے دوبارہ پھر نام لیے دونوں کے، فرمایا وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، خاص طور پہ جبریل اور میکائیل سے جو دشمنی رکھے گا بے شک اس نے اللہ کو اپنا دشمن بنا لیا، بے شک اللہ بھی کافروں سے پھر دشمنی رکھے گا، اور اللہ سے دشمنی پھر کون نبھا سکتا ہے؟ اللہ تو پھر اللہ ہے۔ تو یہ ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی جبریل امین کے بارے میں یا میکائیل کے بارے میں غلط ارادہ رکھے، نیت رکھے، ان کے بارے میں غلط الفاظ ادا کرے، جبریل اور میکائیل کے بارے میں جو فرشتے ہیں اللہ کے، ان کے بارے میں جو غلط نظریات رکھے، اللہ کریم فرماتا ہے وہ میرا دشمن۔ تو جو اللہ کے رسول کے بارے میں غلط نظریات رکھے، اللہ اس کو اپنا دوست کیسے بنا سکتا ہے؟ اس کے اندر یہ راز پوشیدہ ہے۔ تو رب ذوالجلال نے پھر 12ویں رکوع کے اندر ایک اور بڑی اہم بات ہے، وہ یہ کہ بنی اسرائیل والے حضرت سلیمان علیہ السلام پر بہتان لگاتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام آپ نے اپنی کرسی کے نیچے جو ہیں وہ تعویذ جادو کر کے نا آپ نے وہ تعویذ چھپائے ہوئے ہیں، ان تعویذوں کے سر پہ سلیمان علیہ السلام نے حکومت کی ہے، یہ ان کا الزام تھا۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے یہ 12ویں رکوع میں سورہ بقرہ کے 12ویں رکوع کے اندر یہودیوں کا رد کیا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ میرا سلیمان جو ہے وہ جادوگر نہیں تھا، وہ اللہ کا رسول تھا۔ اور حضرت وما کفر سلیمان، اللہ فرماتا ہے سلیمان نے تو کفر نہیں کیا، گویا یہاں کہہ کے نا وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، اللہ کریم بتا رہا ہے کہ جادو کرنے والا کافر ہے۔ یہاں یہ نہیں اللہ نے کہا کہ سحر نہیں کیا انہوں نے، فرمایا وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، یعنی جادو نہیں کیا انہوں نے۔ اللہ کریم جادو کی مذمت بیان فرما رہا ہے کہ جادو کرنا تو کفر ہے۔ اور ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں، کوئی مطلب ساس کے ساتھ اگر بہو کا جھگڑا ہو گیا تو بہو کوئی جادوگر ڈھونڈتی پھر رہی ہے، اگر بیٹا اپنی بیوی کے زیادہ حقوق ادا کرنا شروع ہو گیا تو ساس اپنی بہو کو طلاق دلوانے کے لیے کوئی جادوگر کی تلاش کر رہی ہے۔ مطلب یہ ہمارے ہاں ایک ایسا فتنہ جنم لے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بچائے اس سے، لیکن اللہ کریم فرماتا ہے وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے یہ کفر والا کام نہیں کیا۔ اور پھر رب ذوالجلال نے ہاروت اور ماروت 2 فرشتے جن کو آزمائش کے لیے بھیجا، ان کے بارے میں مضمون طرح طرح کے ہیں، لیکن اصل مضمون یہی ہے کہ اللہ کریم نے ان کو جادو خود سکھا کے بھیجا۔ اور لوگوں کو وہ تعلیم کیسے دیتے تھے؟ وہ لوگوں سے کہتے کہ ہم ایسا علم سکھا رہے ہیں کہ جو تمہیں نقصان دے گا، نفع نہیں دے گا، جو تمہیں تباہی اور بربادی کی طرف لے کے جائے گا، خوشحالی کی طرف نہیں لے کے جائے گا۔ ایسا علم ہم سکھا رہے ہیں جو اللہ سے دور کرے گا، ایسا علم سکھا رہے ہیں جو تمہیں کفر کی دلدل میں پھنسا دے گا، لینا ہے تو لے لو۔ پھر جب کوئی ان کے چنگل میں پھنستا اور وہ اپنی خواہشات کے تابع ہو کے کہتا کہ ہاں میں نے جادو سیکھنا ہے، تو وہ بندہ گمراہ ہوتا، فرشتے اس کو سکھاتے جو کفر میں چلا جاتا۔ ورنہ فرشتے سکھانے کے لیے نہیں آئے تھے، فرشتے آزمائش کے لیے آئے تھے۔ بنی اسرائیل کی اصل میں آزمائش تھی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا فرشتوں کو علم دے کے، فرمایا ان سے پوچھو نفع کا سودا کون کون لینا چاہتا ہے اور خسارے والا سودا کون کون لینا چاہتا ہے۔ آج بھی ہمارے یہاں ایسے ہی ہے، بس پتہ چلے صحیح کہ کسی جعلی پیر کا کوئی تکا لگے نا
تکا لگ جائے بس کسی جعلی پیر کا، وہ جس کا کام ہوا ہے نا تکے سے، اس نے آگے پورے محلے کو بتا دینا ہے، وہ بھائی میرا تو نمبر لگ گیا، میں نے تو فلاں بابے نے نمبر دیتا سی، میرا تو نمبر لگ گیا جناب۔ وہ اس کو ایسا مشہور کرنا ہے، ایسا مشہور کرنا ہے کہ بیبیاں محلے کی اس کی طرف، خواتین بوڑھے سارے وہ اس سے تعویذ لینے کے لیے اس کے پاس پہنچ جائیں گے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ نفع کا سودا اور گھاٹے کا سودا، جب تک مومن کو اس کی پہچان نہیں نا کہ نفع کا سودا کیا ہے اور خسارے کا سودا کیا ہے، تب تک مومن کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ نفع کا سودا وہ ہے جو آپ کو اللہ کی طرف لے کے جائے، اور خسارے کا سودا وہ ہے جو اللہ کے راستے سے آپ کو ہٹا دے۔ تو اس لیے یہ پہچان ضروری ہے۔ فرشتے اللہ نے بھیجے ضرور ہیں، ہاروت اور ماروت، لیکن ان کو اللہ کریم نے آزمائش کے لیے بھیجا تھا۔ تو ایک تو اس کے اندر یہ اس بات کا رد ہے 12ویں رکوع کے اندر سورہ بقرہ میں کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں تھے، سلیمان علیہ السلام کے پاس اللہ کی طاقت تھی۔ اصل یہ تھا کہ وہاں سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کچھ لوگ جادوگر تھے، شیاطین جادوگر تھے، شیاطین لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیاطین کے پاس جو جادو کے تعویذ تھے، یا لوگوں کے پاس، نجومیوں کے پاس جو جادو کے تعویذ تھے، آپ نے ان کی کتابیں پکڑی، وہ کتابیں پکڑ کے آپ نے اپنے تخت کے نیچے جو ہے وہ گڑھا کھود کے اس کے نیچے ان کو بند کر دیا، اوپر آپ نے اپنا ممبر بنوا لیا۔ لیکن جب آپ کا وصال ہوا تو لوگوں نے وہ اس کو ممبر والی جگہ کو کھودا، نیچے سے وہ کتابیں نکلی، انہوں نے کہا یہ ہیں وہ تعویذ جن کے بل بوتے پہ سلیمان علیہ السلام حکومت کرتے تھے۔ یہ غلط شوشہ انہوں نے یہودیوں نے اڑا دیا۔ تو وہ اب تک جناب وہ آ رہا ہے نقش سلیمانی کے نام سے، ہاں جی، کہ یہ سلیمان علیہ السلام کا نقشہ، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نقش وغیرہ کچھ نہیں کرتے تھے، کوئی تعلق نہیں تھا ان کا ان نقشوں سے۔ تو یہ ایسی باتیں ہیں جن سے ہمیں پرہیز کرنا ہے۔ تو 12ویں پارے کے اندر جادو کی مذمت بھی کی گئی، بلکہ جادو کو کفر قرار دیا گیا۔ اور 12ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو روکا ہے۔ صحابہ ایک لفظ نبی پاک علیہ السلام کو کہتے تھے، یہ بہت ہی ادب و احترام والا مضمون ہے۔ 13ویں رکوع میں سورہ بقرہ کا 13واں رکوع جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب سے شروع ہو رہا ہے۔ صحابہ نبی پاک علیہ السلام کو کہتے تھے راعنا یا رسول اللہ، ہماری رعایت کیجئے یا رسول اللہ۔ لیکن دشمنوں نے سنا، کفار و مشرکین نے سنا، انہوں نے اس لفظ کو بگاڑا اور راعینا کہنا شروع کر دیا، جس کا مطلب تھا ہمارا چرواہا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو روکا۔ اچھا، روکنا کس کو چاہیے ویسے عمومی طور پہ؟ جو غلط بات کہے اس کو روکنا چاہیے نا۔ اچھا، غلط بات تو کر رہے تھے کافر، غلط بات کی ہے کافروں نے، اللہ کو چاہیے تھا اللہ کافروں کو روکتا، جیسے اللہ نے روکا بھی ہے تبت یدا ابی لہب و تب۔ ابو لہب نے غلط بات کی رسول اکرم کے بارے میں، اللہ نے فرمایا تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے۔ غلط بات کی ذی الخویسرہ نے، عبداللہ ابن ابی منافق نے، اللہ کریم نے گالیاں تک، جن کو ہم گالیاں کہتے ہیں، اللہ کریم نے ایسے الفاظ قرآن پاک میں ادا کیے، بلکہ رب ذوالجلال نے فرمایا عتل بعد ذالک زنیم، اللہ فرماتا ہے تو ہے ہی زنا کی اولاد۔ سورہ قلم 29واں پارہ ہے۔ مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ ابن ابی منافق نے اور ذی الخویسرہ نے جب باتیں کی تو اللہ نے فرمایا عتل بعد ذالک زنیم، تو ہے ہی حرامی، زنا کی اولاد ہے تو۔ اب دیکھیں چھوٹی گالی تو نہیں ہے نا یہ، اللہ نے زنیم کا لفظ عتل بعد ذالک زنیم، اتنا بڑا لفظ اللہ نے نبی علیہ السلام کے بے ادب کے لیے قرآن پاک کے اندر مذکور کیا، ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو غلط بات کرے روکنا تو اس کو چاہیے۔ یہاں صحابہ نے غلط بات نہیں کی تھی، صحابہ کہتے تھے راعنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری رعایت کیجئے، لیکن اللہ نے صحابہ کو وہ صحیح بات کرنے سے روک دیا، صحابہ کو صحیح بات کرنے سے روک دیا۔ فرمایا آج کے بعد یہ لفظ صحیح ہے، تمہاری نیتیں بھی ٹھیک ہیں، لیکن آج کے بعد یہ لفظ تم نہیں بولو گے، کیونکہ تمہارے صحیح لفظ کی آڑ میں میرے نبی کی توہین ہو رہی ہے، تمہارے صحیح جملے کی آڑ میں میرے نبی کی بے ادبی کر رہے ہیں لوگ۔ آج کے بعد تم یہ صحیح جملہ بھی نہیں بولو گے، کیونکہ یہ ذو معنی ہے، اس کے کئی معنی مراد کیے جا سکتے ہیں، تم نے آج کے بعد یہ جملہ ہی نہیں بولنا۔ اللہ نے صحابہ کو ایک اچھا لفظ بولنے سے فقط اس لیے منع کر دیا کہ اس اچھے لفظ کے پردے میں لوگ رسول اکرم کی توہین کرتے تھے، اس اچھے لفظ کے پردے میں لوگ رسول اکرم کی توہین کرتے تھے، اللہ کریم نے منع فرما دیا۔ اللہ نے کہا کہنا کیا ہے، انظرنا وقول انظرنا واسمعوا،
فرمایا یہ کہنا ہے کہ یا رسول اللہ نظر رحمت فرما دیں، ہم اس لیے کہتے ہیں نا یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ نظر رحمت فرمائیے ہمارے حال پر، یا رسول اللہ اسمع قالنا، یا رسول اللہ ہماری فریاد سنیے، جو ہم کہہ رہے ہیں، ہم آپ پہ درود بھیج رہے ہیں، ہم آپ کو اپنا وسیلہ بنا کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، یا رسول اللہ ہمارا حال، ہمارے قال کو سنیے، ہمارے آواز کو سن کے یا رسول اللہ اللہ تک ہمارے پیغام کو پہنچائیے۔ تو اللہ نے یہ صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور آداب کے تقاضے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے 13ویں رکوع کی یہ پہلی آیت ہے جس کے اندر رب ذوالجلال نے یہ ان کو بتا دیا۔ اور پھر اللہ رب العزت جل جلالہ فرماتا ہے ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها۔ یہاں اللہ کریم نے 13ویں پارے میں ایک اور اہم بات کہی کہ ہم اگر کسی چیز کو منسوخ کرتے ہیں نا، اللہ فرماتا ہے ہم اس سے بہتر لے کے آتے ہیں۔ پہلے اگر کوئی حکم اللہ نے دیا اس کو منسوخ کیا تو پھر اس سے بہتر حکم اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے عطا فرما دیے۔